بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مبارک آیت اور اللہ کے آخری پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدس فرمان پڑھ کر سنایا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اسلام جیسا حسین، خوبصورت، جامع، مکمل، نہ منسوخ ہونے والا آسان دین عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے سب سے محبوب پیغمبر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کا امتی ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امت تو دو طرح کی ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ امت دعوت آپ کی ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے دنیا میں جو موجود ہیں یہ سب کے سب امتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ نبی کو جن لوگوں کی رہبری اور رہنمائی اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا جاتا ہے ان تمام لوگوں کو نبی کی امت کہا جاتا ہے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے والوں کی رہنمائی کے لیے نہیں آئے، صرف مسلمانوں کی رہبری کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ سارے عالم کی رہبری کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے اعلان کیا اللہ کے حکم سے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے احمر اور اسود کی طرف۔ احمر یعنی سرخ اور اسود یعنی کالے، یعنی پوری دنیا کی جتنی قومیں ہیں جس رنگ کی بھی ہوں ان تمام قوموں کی طرف مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت تو آپ سب کے لیے ہیں، مگر حقیقت میں آپ کی رحمت کا سب سے بڑا حصہ
ان لوگوں کو ملا جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ لہذا آپ امتی، آپ نبی تو سب کے ہیں اور امت تو سب آپ کی ہے، لیکن یہ امت دعوت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سب کی طرف رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا، مگر جن خوش نصیب لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، ایمان والے بن گئے، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا امت اجابت، قبول کرنے والی امت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی امتی بنایا، اور امت تو دو طرح کی ہے، ایمان والے اور غیر ایمان والے۔ اللہ نے ہمیں امت اجابت بنایا، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کی نبوت پر ایمان رکھنے والا اور آپ کی تعلیمات کی اتباع کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور یہ نبی کا امت اجابت ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگوں کو تو احساس نہیں ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بڑے ہونے کو، اس نعمت کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کا دماغ چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں سب سے عقل مند پیغمبر ہوتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں نے اس بات کی تمنا کی کہ ہم امتی ہوتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا اور دعا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، زندہ ہیں آسمانوں پر، قیامت کے قریب آئیں گے اور آپ کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے ہوئے اور بغیر دعا کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود سے عطا فرما دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے پیغمبر ہیں، آپ کا امتی ہونا بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت ہیں، اور جب کوئی آدمی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو نقصان سے بچایا جائے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو یہ چاہتا ہے کہ محبوب کو نقصان سے بچایا جائے، اور چاہتا ہے کہ اس کو ہر قسم کا فائدہ پہنچایا جائے۔ ہر ماں اور باپ کیا چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری ترقی نہ کرے، یہی چاہتے ہیں نا۔ ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ جہاں ہم نہیں پہنچے ہماری اولاد وہاں پہنچ جائے۔ ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ ہماری اولاد کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی زحمت نہ ہو، کوئی اذیت نہ ہو۔ سگی ماں اور سگے باپ اتنی محبت نہیں کر سکتے ہیں جتنی محبت کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی سے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ کی شان میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آخری پیغمبر کی شان یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم، تم کو جو چیز تکلیف میں ڈالے اور جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، میرے پیغمبر کو اس سے صدمہ پہنچتا ہے۔ میری امت کو یہ تکلیف پہنچی، یہ تکلیف پہنچی، یہ تکلیف پہنچی، امت کو دکھ دینے والی، امت کو مشقت میں مبتلا کرنے والی، امت کو اذیت میں ڈالنے والی ہر چیز سے نبی کو تکلیف ہوتی، اور آپ اس تکلیف سے امت کو بچانا چاہتے۔ اگرچہ آپ نے خود مشقت برداشت کی، مگر اپنی امت کو تکلیف اور زحمت سے بچانے کی کوششیں کی۔ مثال کے طور پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کو جو اعزاز اللہ نے عطا کیا وہ کسی نبی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تحفہ وہاں دیا وہ کاہے کا دیا؟ کاہے کا تحفہ دیا معراج میں؟ امت کے لیے نماز کا۔ کئے وقت کی نماز فرض کی؟ 50 وقت کی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ خوشی خوشی لیا اور آپ واپس آ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. اور نماز کیا ہے؟ یہ ایمان والوں کی معراج ہے. معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی نبی سے باتیں ہوئی تھی. اور نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ہر ایمان والا اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. تو یہ تحفہ لے کر کے حضور پاک علیہ السلام نیچے تشریف لا رہے تھے کہ ملاقات ہو گئی کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. انہوں نے کہا کیا ملا آپ کو تحفہ امت کے لیے؟ کہا 50 وقت کی نمازیں. آپ نے فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے آپ کی امت کمزور ہے، میری امت کے مقابلے میں آپ کی امت کمزور ہے، یہ 50 وقت کی نمازوں کا بوجھ اٹھا نہیں پائے گی، آپ جائیے اور اس میں کمی کرائیے. اللہ کے نبی نہیں جاتے، مگر آپ کا دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا کس کے لیے تھا؟ بولو، امت کے لیے تھا. آپ تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد نماز کم ہوئی. پھر تشریف لائے، اب کتنی باقی بچی؟ کا اتنی. کا یہ بھی بہت زیادہ ہے. پھر تشریف لے گئے، پھر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ 5 باقی بچی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں، بس اب مجھے بار بار جاتے ہوئے اللہ کی جناب میں تخفیف کی درخواست کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 وقت کی نماز کیوں لے کر کے آ گئے تھے؟ آپ کو اپنی امت پر شفقت نہیں تھی کیا؟ آپ تو سب سے شفیق، سب سے رحیم ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کیوں گئے آپ؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نماز کی حقیقت کیا ہے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور پورا تحفہ لے کر کے چلے آئے. اس لیے کہ نماز کی حقیقت ہے کیا؟ نماز کی حقیقت ہے اپنے محبوب سے باتیں کرنا. اور محبوب سے باتیں کرنے میں آدمی کا جی یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے بات ختم ہو جائے. یہی چاہتا ہے نا؟ کیا جی چاہتا ہے؟ محبوب سے بات ہو تو لمبی بات ہو، بات ختم ہی نہ ہو، کسی طرح بات کا خاتمہ ہی نہ ہو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے. کتنی لمبی؟ ساری رات پیروں پہ ورم، خون رس رہا ہے، لوگوں کو ترس آ رہا. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ سے بات کرنے میں آپ کو جو مزہ آتا تھا، لذت آتی تھی. امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ چاہتے تھے جیسے رات میں لمبی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، دن میں بھی ایسے ہی لمبی نمازیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے پیغمبر دن میں آپ کو بہت سے کام رہتے ہیں، تبلیغ کرنا ہے، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا ہے، لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، جہاد کرنا ہے، بہت سارے کام ہیں. لہذا رات ہی میں آپ ہم سے خلوت میں باتیں کیا کیجئے. تو نبی کریم علیہ السلام کو تو نماز میں محبوب سے باتیں ہوتی ہیں، اس میں تو مزہ آتا تھا. اس لیے آپ چپ چاپ لے کر کے چلے آئے. حضرت بلال حبشی سے آپ کیا کہتے تھے؟ ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ. مطلب بلال کیا کام کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اذان کہتے تھے. بلال اذان کہو، نماز پڑھیں تاکہ ہمیں راحت مل جائے. آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور جب آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے تو بہت خراب لگتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے.
جب آنکھیں جلتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے تو سکون ملتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے نماز تو ایسا عظیم الشان تحفہ تھا، آپ اسی لیے چپ چاپ لے کر کے چلے آئے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تو آپ بار بار گئے امت کی خاطر۔ تراویح کی نماز نبی کریم علیہ السلام نے 3 راتیں پڑھی جماعت کے ساتھ، اور 3 کے بعد جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور پاک علیہ السلام نے تراویح کی نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ تو آ گئے، مسجد بھر گئی، آپ نہیں باہر تشریف لائے۔ آپ نے صبح کیا فرمایا؟ مجھے پتا تھا کہ تم آئے ہو، یہ نماز تمہیں بہت پسند ہے، مگر میں اس لیے نہیں آیا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی پہ فرض ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، امت کی فکر ہے کہیں امت پہ یہ نماز بھی فرض نہ ہو جائے، اس لیے تیسری رات کے بعد آپ تشریف نہیں لائے۔ حضور پاک علیہ السلام کو اپنی امت کا کتنا خیال، آپ تشریف لائے مسجد نبوی میں، عشاء کی نماز کا وقت تھا اور اتنی دیر ہو چکی تھی کہ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور نیند کا غلبہ تھا اور اونگ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اونگ رہے تھے صحابہ، جھٹکے لگ رہے تھے نیند کی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا تم ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو، اس پوری دنیا اور کائنات میں کسی امت نے اس نماز کا انتظار نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو عشاء کی نماز اتنی جلدی میں نہیں پڑھاتا، بلکہ اس کو دیر تک مؤخر کر کے نماز پڑھاتا، تہائی رات تک مؤخر کر کے عشاء کی نماز، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ آپ زیادہ ثواب کو چھوڑ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ امت کی آسانی کے لیے۔ دیر میں اگر نماز پڑھی جائے گی نیند کا غلبہ ہوگا، امت کو پریشانی ہوگی، اس لیے آپ نے فرمایا اگر مجھے تمہارا مشقت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو عشاء کی نماز میں کب تک مؤخر کرتا؟ تہائی رات تک۔ مسواک کتنی عظیم عبادت، 70 سے زیادہ فائدے ہیں اس میں، اور سب سے عظیم فائدہ ہے مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی فائدہ نہ ہوتا، صرف یہی فائدہ ہوتا کہ آدمی مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کے لیے۔ گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، ایک فقیر ہے، ایک مزدور ہے، ہر مسلمان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے بتاؤ؟ سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ جو فقیر کی تمنا ہے وہی بادشاہ کی تمنا ہے۔ کیا ہے وہ تمنا؟ جب دم واپسی ہو اے اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، اے اللہ جب آخری وقت ہو اور جب بول بند ہونے والے ہوں اور جب زبان خاموش ہونے والی ہو اور جب نگاہوں کی روشنی ختم ہو رہی ہو اور جو دنیا سے آخری جانے کا وقت ہو اور گھر والے حسرت بری نگاہیں ڈال رہے ہوں، اے اللہ آخری کلمہ ہماری زبان سے کون سا نکلے؟ لا الہ۔ ارے ہے یہ تمنا؟ یہ نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ تمنا؟ کیوں ہے یہ تمنا؟ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس ایمان والی کی زبان سے آخری بول لا الہ الا اللہ نکلا، یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کی ہر آدمی کو تمنا ہے یا نہیں ہے؟ آخری بول زبان سے نکلے، مگر کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے کہ آخر میں کلمہ نکلے ہماری زبان سے۔ بہت سے لوگ دنیا سے اس طرح گئے، لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے وہ گالیاں بک رہے تھے، بہت سے شراب پیتے ہوئے گئے، بہت سے ناچ گانوں کی محفل میں گئے، کتنے منڈیوں میں سودا بتاتے ہوئے بیچتے ہوئے گئے۔ یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے،
کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، جنت میں داخلہ ہو جائے، اس کی ضمانت کیا ہے؟ ایک تو دو طریقے بتائے. ایک تو بتائے جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی. گالیاں بکو گے، گالیاں بکتے ہوئے مرو گے. شراب پیو گے، شراب پیتے ہوئے مرو گے. جوا کھیلو گے، جوا کھیلتے ہوئے مرو گے. تلاوت کرو گے، تلاوت کرتے ہوئے موت آئے گی. ذکر کرو گے تو ذکر کرتے ہوئے موت آئے گی. اپنی زندگی کا جائزہ لو، اپنی زندگی کے رخ کو بدلو. ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ مرنے وقت ضروری نہیں کہ سب کلمہ پڑھیں، ہم بھی کلمہ پڑھ لیں. دوسرا طریقہ کیا بتا؟ امت کے لیے فائدے کی چیز، اس سے بڑی بھی کوئی فائدے کی چیز ہوتی ہے؟ اگر کلمہ پڑھ کے مر گئے تو جنت. جنت سے زیادہ فائدے کی کوئی چیز ہے؟ آپ چاہتے میری ہر امت کو نصیب ہو جائے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بڑی تاکید فرمائی، بڑی تاکید فرمائی. اور آپ نے فرمایا اس میں بھی امت کا خیال. کیا خیال ہے؟ کہ فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر فرض کر دیتا، لازم کر دیتا کہ ہر نماز کے وقت وہ مسواک کیا کرے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر چیز بتا دی، اور نقصان سے بچانے کے لیے ہر چیز حضور پاک علیہ السلام نے امت کو بتا دی. یہ امت کی بدنصیبی ہے کہ یہ نبی کے فرامین کو جانتی نہیں اور جاننا چاہتی بھی نہیں. دین کی محفل میں دل لگتا ہی نہیں. ہوٹل پہ بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ بکواس کریں گے، سڑک پہ کھڑے رہیں گے، کوئی پیر میں درد نہیں ہوگا. اخبار پڑھیں گے، دین کی محفل میں دین کی باتیں سننے کے لیے جان نہیں. 5 منٹ زیادہ، آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا، میرے کاروبار میں فرق ہو رہا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کی قدر کرو، یہی کام آئیں گی. علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا. کتنے مر گئے اور کتنے مریں گے، کتنے قبر میں دفنائے دیے گئے، کتنے دفنائے، روز مر رہے ہیں لوگ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو فائدے کی ہر چیز بتا دی، اور ہر بڑے نقصان سے اپنی امت کو بچانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے پوری کوشش کی، ہر بات بتا دی. یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو سب سے قیمتی چیز تمہارا ایمان ہے، اس ایمان کو بچا کے رکھنا. اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. یہ دولت کھو نہ دینا. اگر ایمان چلا گیا تو جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جہنم سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا. ایمان کا سودا نہ کرنا. ایمان کے سوداگر، ایمان کے رہزن، ایمان کے ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، آپ نے ان ڈاکوؤں کی نشانیاں بتائیں، آپ نے ان ڈاکوؤں کی علامات بتائی، آپ نے ان کی پہچان بتائی. کئی بھولے پن کی وجہ سے، معصوم ہونے کی وجہ سے کئی میری امت ان ڈاکوؤں کو رہبر نہ سمجھ لے، ان ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والوں کو رہنما نہ سمجھ لے، کئی ایمان میری امت کا چھین نہ جائے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد 30 دجال کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے. کتنے؟ 30 کا مطلب 30 ہی نہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے. میرے بعد 30 دجال کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، مگر اس کو نبی نہ سمجھنا. انا آخر النبیین، انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں.
انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو ہوشیار کرنے کے لیے، اللہ کی حکمتیں ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی مبارک زندگی میں دو بدنصیب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں نبی ہوں۔ ابھی حضور دنیا میں ہیں، ابھی آپ رخصت نہیں ہوئے، ابھی انتقال نہیں ہوا آپ کا، دو آدمی کھڑے ہو گئے، ان کا ہم بھی نبی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کا نام؟ ارے نام پتا ہے؟ نہیں معلوم؟ اچھا ہے نہ جانتے، کیا فائدہ۔ ایک کا نام ہے مسیلمہ کذاب، اور ایک کا نام ہے اسود عنسی۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اس نے حضور پاک علیہ السلام کے پاس خط بھی لکھا کہ میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی، آدھی آدھی دنیا پہ حکومت کریں۔ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط ڈالا۔ ان الارض نصفها لی و نصفها لک، زمین آدھی ہے، آدھی ہماری آدھی تمہاری، دونوں مل پہ حکومت کریں۔ آپ نے جواب لکھوایا اس کا، کیا؟ من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مسیلمہ کی طرف جو کذاب ہے، جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زمین پر حاکم بناتا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس سے صحابہ نے مقابلہ کیا۔ صدیق اکبر کے زمانے میں حالات بڑے نازک تھے، مگر یہ جھوٹا نبی ہے، یہ امت کے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس کو نبی ماننے کے لیے۔ اس زمانے میں حضرت صدیق اکبر نے صحابہ کے ساتھ مل کر اس سے جہاد کیا، اور حضرت وحشی نے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، ایمان لانے کے بعد جھوٹے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اسود عنسی کو قتل کیا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج تک جاری ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کا کیا نام تھا؟ یہ جتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں سب تہجد گزار ماشاءاللہ، یہ سب جانتے ہوں گے اس کو۔ کیا نام تھا اس کا؟ نہیں معلوم؟ مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان پنجاب میں ہے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ انگریزوں کے کہنے سے اس نے اپنے آپ کو نبی کہا، اور اس کے ماننے والے بھی کھڑے ہو گئے، اور ختم نہیں ہوئے، آج بھی ہیں، آج بھی اس کے ماننے والے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی، احمدیہ مسلمان، احمدی۔ اور یہ ظالم دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ یہ اپنی دکانوں پر، اپنے مکانوں میں موٹے موٹے حرفوں میں لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگ پھنسے۔ چنانچہ قیصر باغ میں جو وہ چشمے والا تھا مشتاق، وہ قادیانی، پنجاب سائیکل والا قادیانی، خرید رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، ہمارے علماء نے جہاد کیا ہے، جانیں کھپائی ہیں۔ جو آدمی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے اور خود اپنے آپ کو نبی کہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی محبت ہے اس آدمی سے جو ایسے جھوٹے نبیوں کو قلاقمہ کرے اور امت کے ایمان کو ایسے ڈاکوؤں سے بچانے کی کوشش کرے۔
ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ درخواستی، مولانا عبداللہ درخواستی. یہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے مدینے میں رہنے کا ارادہ کیا. تو خواب میں ان کو حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں یہ ارادہ. فرمایا جی نہیں، تم جاؤ پاکستان، وہاں ایک میرا بیٹا ہے، وہ جھوٹے نبیوں سے مقابلہ کر رہا ہے، اس کا نام ہے عطا اللہ شاہ بخاری، اس سے جا کے میرا سلام کہنا اور ان کے کام میں مدد کرنا. مدینے میں رہ کرنا کہ جی چاہتا حضور کا حکم ہو گیا، اب تو آ گئے مدینے سے. مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے. میں مدینے گیا تھا، وہاں رہنا چاہتا تھا. میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا. اللہ کے نبی نے کہا میرا بیٹا ایک ہے جو میری نبوت کا دفاع کر رہا ہے اور نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے مقابلہ کر رہا ہے، تم اس سے جا کے میرا سلام کہہ دینا. عطا اللہ شاہ بخاری ایک دم سے شاہ صاحب نے سنا اور بے ہوش ہو گئے کہ حضور نے میرا نام لیا، مجھ سے ملنے کی درخواست کی، مجھ کو سلام کہلوایا. ہوش میں آئے کہا پھر سے بتاؤ. جب پھر سے ذکر کیا پھر بے ہوش ہو گئے، پھر بتایا پھر بے ہوش ہو گئے. ایسے جھوٹے نبیوں سے مقابلہ کرنا اور امت کے ایمان کو بچانا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت پسند ہے. لہذا ایسے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرو، خود بھی بچو اور دوسروں کو بچاؤ. حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ وبرد اللہ مضجعہ، جب ان کو معلوم ہوا قادیانی یہاں پیر پھیلا رہے ہیں اور گاؤں گاؤں دیہاتوں میں فری تعلیم دے رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اپنی آرام اور راحت سب قربان کر دی اور دیوانے بن گئے. بڑی محنت کی اور کتنے تائب ہوئے اور کتنے پھر سے لوگوں نے کلمہ پڑھا. یہ بڑا مبارک کام ہے. اللہ ایسے موقع امت کو فراہم کرتا ہے. امتحان بھی ہوتا ہے، فیل کون ہوتا ہے، پاس کون ہوتا ہے. اور اللہ یہ بھی امتحان لیتا ہے ایسے موقع پر میرے محبوب کی نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑا کون ہوتا ہے اور جان کون لڑاتا ہے اور مال کی قربانی کون پیش کرتا ہے اور وقت کی قربانی کون پیش کرتا ہے. یہ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے محبوب لوگ ہوتے ہیں. اور جو لوگ اس کو فضول کام سمجھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے، ایسے لوگ فیل ہو جاتے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، فتنے پیدا ہوں گے. نبی نے بتاؤ فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اس وقت کا فتنہ اس وقت ایک اور پیدا ہو گیا اور آپ جانتے نہیں. اتنا خطرناک یہ فتنہ ہے کہ اس میں لکھنؤ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. اور کون لوگ اس میں پھنسے؟ جو جماعت میں جاتے تھے، دین سکھاتے تھے. یہ آدمی جس نے اب جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے خود جماعت میں شامل ہو کر وقت لگایا، 4 مہینے چلا، اور پھر جماعت ہی میں رہ کر کے اس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کیا. جماعت والوں کو خبر ملی تو انہوں نے اس کو پیچھا کیا. یہ دوسری جگہ پہنچا. وہاں جب پیچھے پہنچے علماء و صلحاء، ختم نبوت کے محافظین، تو اس کو وہاں سے نکالا. اس وقت یہ آدمی کہاں ہے پتہ ہے؟ اورنگ آباد میں ہے، مہاراشٹر میں اورنگ آباد ایک مقام ہے، وہاں ہے. اس نے پوری بستی بنا لی ہے، پوری بستی بنا لی. وہاں صرف اس کے ماننے والے رہتے ہیں. 150 نہیں ہیں، ہزارہ ہزار کی تعداد میں لوگ جو ایمان بیچ چکے.
مرتد ہو چکے، دین اسلام سے نکل چکے، یہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہم ہیں اور حضرت مہدی بھی ہم ہیں، قیامت کے قریب حضرت مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے رہے مسلمانوں کو مسلمہ عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کہتا ہم عیسیٰ ہیں، ہم ہی مہدی ہیں، ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ خود تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے کارندے، اس کے گماشتے، کرتا پیجامہ، بہترین داڑھی، جیسے کوئی بہت ہی بزرگ آدمی ہو، اس طرح کے ہر علاقے میں، ہر شہر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا گھنٹہ گھر ہے جہاں میلہ لگتا ہے، یہاں بھی آتے ہیں، ہر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، آپ ان کو پہچانیں گے نہیں۔ یہ کسی آدمی کو پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس سے سلام دعا کرتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں، اس کی دعوت کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں ماحول بہت خراب ہے، حالات خراب، دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے، دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہودی کتنے دندنا رہے ہیں، اور دیکھو اب تو حسن نصر اللہ بھی مار دیا گیا، اب تو یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ پھر ایسے حالات میں عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی ضرورت ہے حدیث میں نہیں مہدی آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، ہاں آئے تو کہلے وہ مہدی کو تم ڈھونڈ رہے ہو، وہ آ چکے ہیں، عیسیٰ بھی آ چکے ہیں، لہذا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ جب وہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کو مہاراشٹر لے جاتے ہیں، وہاں بساتے ہیں، اور خدا جانے کتنا پیسہ دیتے ہوں گے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، مال ہی کے بدلے میں کے ذریعے قادیانی بنائے جاتے ہیں، مال کے ذریعے سے غیر مقلد بنائے جاتے ہیں، مال کے ذریعے سے منکر حدیث بنائے جاتے ہیں، مال کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، غرض ہے کہ وہ ایسا آدمی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دھوکے میں نہیں رکھا، اللہ کے نبی نے سب کچھ پہلے سے بتا دیا کہ مہدی آئیں گے، مگر کب آئیں گے؟ کون ہوں گے مہدی؟ جس کا جی چاہے مہدی اپنے آپ کو کہہ دے اور لوگ مان لیں۔ خمینی کے زمانے میں حرم پہ شیعوں نے قبضہ کیا اور ایک آدمی کہنے لگا ہم مہدی ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ ایک مرتبہ نہیں، یہ ڈپلیکیٹ مہدی کئی مرتبہ ظاہر ہو چکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو احساس تھا، نور نبوت سے دیکھ لیا تھا یہ حالات پیدا ہوں گے، اس لیے میری امت دھوکے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ آپ نے اصلی مہدی کی پہچان بتائی، علامات بتائیں، نشانیاں بتائیں، مگر سنے مسلمان تو اس کی سمجھ میں آئے، جب سننا ہی نہیں چاہتا تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب ساری دنیا میں اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، مسلمان پریشان ہوں گے، ختم ہو گئی اسلامی حکومتیں، سب ابھی تو ہیں۔ فرمایا اس وقت خیبر تک عیسائی قابض ہو جائیں گے، خیبر تک، یہودیوں سے نہیں، عیسائیوں سے مقابلہ۔ ایسے موقع پر مسلمان پریشان ہوں گے اور حدیث کی بنیاد پر امام مہدی کا انتظار کریں گے۔ یہ مہدی صاحب کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس زمانے میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے اور فاطمہ زہرا کے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ جوان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہو؟ ارے بولو، ثواب ملتا حضور کا نام لینے میں۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہوگا، اور ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ اس سے قبرستان ہے۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو۔ حضرت آمنہ، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔
ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ نے یہ فرمایا۔ اب یہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے یہ کون ہے پتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ خان۔ کیا یہ؟ خان۔ شکیل ابن حنیف خان۔ کیا نام ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ اس کا نام کیا ہے؟ شکیل۔ اگر کسی کو حدیث کا علم ہو وہ پھنسے گا اس کے چکر میں، علم ہی نہیں۔ پھر فرمایا ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف۔ اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں۔ یہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ بہار میں، دربھنگا میں۔ بہار کہاں ہے؟ سعودی عرب میں تو انڈیا میں بہار، اور بہار میں ضلع کیا ہے؟ دربھنگا، وہاں پیدا ہوا۔ اس کی اماں کا نام بھی وہ نہیں ہے، آمنہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حالات جب وہ یہ نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، آج تک کسی ولی نے، کسی قطب اور ابدال نے خود نہیں کہا کہ ہمیں بزرگ سمجھو، ہم بزرگ ہیں، ہم ولی ہیں، ہم قطب ہیں، متقی، کہا کسی نے؟ حضرت مہدی نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہ دیکھیں گے مسلمانوں کو کسی لیڈر کی تلاش ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو مسلمان ہم ہی کو اپنا لیڈر بنا لے، اس لیے وہ مدینے سے مکے چلے آئیں گے۔ مدینے سے مکے کیوں چلے آئیں گے؟ کہے کے لیے کہیں لوگ ہمیں اپنا رہنما اور رہبر نہ بنا لیں، اور یہ جگہ جگہ گھوم رہا ہے کہ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مجھے مہدی مان لیں۔ اس کے ماننے والے لوگوں کے اندر گھوم رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے ورکر اور ایجنٹ اور گماشتے۔ حضرت مہدی اس خیال سے مکے سے، مدینے سے مکے آئیں گے کہیں لوگ مجھے نہ بنا لے رہبر۔ پھر جب وہ مکے میں آئیں گے تو طواف کر رہے ہوں گے، مگر حالات کا تقاضا ایسا ہوگا کہ عام آدمی نہیں، اولیاء اللہ، اقطاب، بزرگان دین سب انتظار میں ہوں گے۔ یہی وقت ہے جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا میری اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آپ نے فرمایا یہی وہ زمانہ ہے۔ سب انتظار خود ہی کر رہے ہوں گے۔ کون انتظار کر رہا ہوگا؟ اولیاء اللہ۔ اور طواف کے دوران ان کو پہچان لیں گے، اور پہچاننے کے بعد مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں ان کے ہاتھ پر خود سے بیعت کریں گے۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ اب سچا آدمی جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہاں سے تو اسی لیے آئے تھے، مگر یہاں زبردستی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بیعت ہونے کے بعد یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ پہلے زمانے میں اگر یہ بات کہی جاتی پوری دنیا میں کیسے پھیل جائے گی یہ خبر، تو لوگوں کو حیرت ہوتی، مگر آج اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ خبر پھیلنا کوئی مشکل ہے۔ ارے واٹس ایپ سلامت، آپ بتائیے تھوڑی دیر میں کہاں سے کہاں پوری دنیا میں۔ اور ابھی تو مہدی آئے نہیں، اس زمانے میں اور ترقی ہو جائے گی، پوری دنیا میں خبر پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا ان کی بیعت کے لیے جانا، چاہے تمہیں برف کے اوپر چل کے جانا پڑے۔ برف پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے۔ چاہے جتنی مشکل ہو تم جانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ حضرت مہدی مکۃ المکرمہ سے پہلے مدینے جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوں گے، سلام پڑھیں گے، پھر وہاں سے آئیں گے کہاں؟ دمشق میں، ملک شام میں۔ ملک شام میں عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ مسلمانوں کا لشکر برباد ہوگا، اور پھر مقابلہ ہوگا، پھر مقابلہ، پھر مقابلہ ہوگا۔ چوتھی مرتبہ اللہ فتح عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد مسجد میں ہوں گے۔
کہ خبر آئے گی کہ دجال نکل آیا۔ کون نکل آیا؟ دجال۔ مسلمان سب، اور دجال یہودی ہے، اور دجال کے جتنے ماننے والے وہ سب یہودی ہیں۔ یہ انتظار کر رہے ہیں دجال کا، ساری دنیا سے اکٹھا ہو کر کے اسرائیل میں یہودی جمع ہیں، دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال ظاہر ہوا، اب دجال کے ساتھ یہودیوں کا لشکر ہوگا 70,000 یہودی۔ کیسے مسلمان ان کا مقابلہ کریں؟ اتنی دیر میں دروازے بند ہوں گے، مسجد میں سارے مسلمان اللہ سے رو رو کے دعا کر رہے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا کہ ایک دم سے مسلمان دیکھیں گے کہ یعنی وضو ہو چکا، تکبیر ہو چکی، مصلی پر امام مہدی کھڑے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر سہارا لگائے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اترے گے۔ ایسا لگے گا ابھی نہا کے آ رہے ہیں، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ پھر زینہ لگا کر کے، سیڑھی لگا کر کے ان کو اتارا جائے گا۔ حضرت مہدی کہیں گے نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، نماز تو آپ ہی پڑھیں گے، وَالْإِمَامُ مِنْكُمْ وَالْإِمَامُ مِنْكُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَكَيْفَ إِذَا نَزَلَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَالْإِمَامُ مِنْكُمْ۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے نازل ہوں گے اور امام تمہیں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور امام مہدی کیا ہے؟ نبی نہیں ہے۔ جو نبی نہ ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، وہ نبی سے افضل تو کیا نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، مگر پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام حضور پاک علیہ السلام کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھانے کے بعد لوگ کہیں گے بھئی حضرت آپ قیادت کیجیے، حالات کریں، گھبراؤ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے مقابلے کے لیے۔ اللہ نے اتنی طاقت عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہوگی، ان کی سانس میں اتنی طاقت و قوت ہوگی جو تلوار میں ہوتی ہے، اور جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گی کافر مر جائے گا اور فوراً زمین پہ تڑپنے لگے گا، پوری صفوں کی صفیں گر پڑے گی۔ دجال بھاگے گا دیکھ کر ان کو، کہاں سیریا، کہاں دمشق، کہاں دمشق سیریا کی راجدھانی اور کہاں فلسطین۔ بھاگتا بھاگتا عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کریں گے اور وہاں پہ پہنچ جائیں گے جہاں اسرائیل میں ایک دروازہ، ایک گیٹ ہے، اس کا نام ہے لد۔ کیا نام ہے اس کا؟ لد۔ پہلے زمانے میں یہاں زمین تھی، جنگل تھا، کوئی دروازہ گیٹ نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے نور نبوت سے دیکھ لیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور یہاں تک کہ باب اللد پہ جا کر اس کو پکڑ لیں گے۔ نبی کا فرمان کیسا سچا ہوا؟ آج وہاں گیٹ بنا ہوا ہے، وہاں ایئرپورٹ ہے، بڑی سیکورٹی ہے اس گیٹ کے پاس۔ گویا کہ وہ بھئی ایئرپورٹ کا مطلب کیا؟ دجال بھاگنے کے چکر میں ہوگا، ایئرپورٹ سے بھاگیں، گیٹ سے اندر داخل ہوں گے، گیٹ ہی پہ پہنچ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نیزہ لیں گے اور اس نیزے سے اس کو قتل کر دیں گے اور دکھائیں گے مسلمانوں کو یہ خون ہے اس کا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ کہہ رہا ہم عیسیٰ ہیں، آپ بتائیے۔ قرآن اور حدیث میں اتنی وضاحت کر دی گئی ہے، کوئی سچا مسلمان دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتا ہم عیسیٰ بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ الگ ہیں اور مہدی ارے ہے نہیں۔ مہدی پہلے قیادت کریں گے، انتظار کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، الگ الگ ہے نہیں۔ دجال کو کون قتل کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ کاہے سے قتل کریں گے؟ نیزے سے قتل کریں گے۔ ہے حدیث میں وضاحت۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ارے ہے بھی نہیں پتا، بغیر باپ۔ یہ کہتا ہم عیسیٰ ہیں، اس کا باپ کون ہے؟ ارے شکیل کا باپ کون ہے؟ حنیف۔
اور عیسیٰ علیہ السلام واحد ایک ایسی شخصیت ہیں اللہ نے ان کو اپنی قدرت کا نشان بنایا ہے، اور کوئی بغیر باپ کے نہیں پیدا ہوتا، صرف ماں سے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے، اس کی اماں مریم ہے، اس کا باپ شکیل موجود، یہ عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 23 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کی عمر ہو رہی اس وقت 50 سال کی، شکیل بن حنیف کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو 40 سال کے نہیں ہوں گے، جس عمر پر اٹھائے گئے وہی عمر ان کی ہوگی۔ دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، شادی ان کی بعد میں ہوگی، شادی نہیں ہوئی ہے، اس کی شادی بھی ہو چکی ہو، بچے بھی ہیں۔ سوچیے آپ کون سی علامت میل کھاتی ہے؟ تھوڑے وقت قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر اللہ نے کیا، اتنا ذکر کیا، اتنی کسی پیغمبر کا ذکر نہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، عیسیٰ علیہ السلام کے خالو کون تھے؟ زکریہ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ان کی پیدائش، ان کا خاندان، ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا، ان کے قتل کی تدبیریں کرنا، ایک ایک چیز قرآن میں اور حدیث میں واضح ہے۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے نہیں، نہ جاننے کی وجہ سے پتہ ہے کالج کے بچے، پروفیسر لوگ سب اس کے دام میں پھنس چکے ہیں۔ یہ حدیثوں کا غلط مطلب بتاتا ہے، کہا حدیث میں ہے تو میرا نام جو ہے محمد ابن شکیل تھا، میرا نام بھی محمد ہے، اگر مہدی کا نام محمد ہو، میرا نام محمد ابن شکیل تھا۔ اس کے سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا؟ خالی شکیل لکھا ہوا۔ زبردستی محمد ٹاک رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ کہہ رہا دجال کے بارے میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تھا دجال آئے گا، ہر نبی نے اس کو پہچان بتائی ہے، مگر میں اس کو ایک ایسی پہچان بتا رہا ہوں جس سے امت دھوکہ نہیں کھائے گی۔ دجال کانا ہوگا، کانا، اس کی آنکھ کا حصہ باہر نکلا ہوا ہوگا، ہر آدمی کانا کا، وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، خدا کہیں عیبدار ہو سکتا ہے، اس سے پہچان لینا۔ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کفر، پڑھا لکھا اور جاہل آدمی آپ کی امت کا ہر آدمی پڑھ لے گا، اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوا، کافر لکھا ہوا، کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ مگر یہاں جو آدمی چل پڑتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی ایمان کو بیچ چکے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دجال جو ہے وہ کوئی آدمی نہیں ہے، کہتا ہے دجال 2 کنٹریوں کا نام ہے، لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں۔ کہتے کون کون؟ کہا ایک ہے امریکہ اور دوسرے فرانس۔ کہا امریکہ میں کیا ہے؟ امریکہ، امریکہ میں آخری حرف کیا ہے؟ کہا الف زبر کا۔ اور فرانس میں پہلا حرف کیا ہے؟ فا را، دونوں کو جوڑ دو کیا ہو گیا؟ کافر۔ کہا یہی کافر ہے، یہی دجال ہے۔ حدیث میں کہ حضرت عیسیٰ دوڑائیں گے، لطف پہ قتل کریں گے، نیزہ ماریں گے، اور یہ ظالم دھوکہ دے رہا اور لوگ دھوکے میں مبتلا ہو رہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، لکھنؤ ان کے ٹارگٹ نشانے پہ ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد، اپنے بھائیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کا تقاضا ہے۔ لہذا کوشش کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ بولو۔ اس سلسلے میں امت کو بیدار کرنے کے لیے، ان کے عقائد سے واقف کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ دارالمبلغین کے زیر اہتمام مولانا عبدالشکور ہال میں 16 تاریخ کو ایک کانفرنس کی جائے گی، مغرب کے بعد سے لے کر کے اور عشاء تاخیر سے پڑھی جائے گی۔ ملک کے بڑے بڑے علماء اس میں آئیں گے، ان کے عقائد سے واقف کرائیں گے، ان کے دجل اور مکر و فریب سے واقف کرائیں گے، اس سے زیادہ روشنی ڈالیں گے۔ ہم تھوڑے وقت میں آپ کے سامنے کتنی باتیں بیان کر سکتے ہیں، ویسے بھی تاخیر ہو جاتی ہے، مگر اس تاخیر اگر ہوئی ہے اس کا فائدہ بہت، آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ چیز بہت پسند ہے، اس لیے کون کون لوگ اس میں کوشش کریں گے، کون کون حاضر ہوگا؟ جو حاضر نہیں ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے۔ اچھا
سب جگ رہے ہیں. اچھا کون کون شرکت کرے گا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں. خالی شرکت نہیں کرنا ہے، اس کے سلسلے میں لوگوں کو بھی بیدار کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، وہاں جانا ہے. بھئی میرے لیے کیا کام ہے، میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. مسجدوں میں میٹنگیں ہوں، ان کے اندر لوگوں کو باخبر کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.